نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جیسے کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ ہم ختم نبوت کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں۔ آج قسط نمبر 3 ہے۔ پہلی 2 قسطیں اگر آپ نے سنی ہیں ختم نبوت کے حوالے سے تو ہمارا یوٹیوب چینل ہے ڈاکٹر مفتی دانش شاہدی یوٹیوب چینل ہے، وہاں پر آپ تفصیل کے ساتھ ویڈیوز سن سکتے ہیں۔ آج قسط نمبر 3 ہے تو قادیانی جو قرآن پاک کے آیات ہیں اس حوالے سے باطل تعویلات کرتے ہیں، ہم ان کا رد کر رہے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ تو آج جی قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے، اس حوالے سے میں گفتگو کروں گا۔ تو یاد رکھیں جو ختم نبوت ہے اس کا عقیدہ، یہ جو عقیدہ ہے نبی کریم علیہ السلام اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں، تو انتہائی اہم یہ عقیدہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے یہ قرآن پاک کی 99 یعنی 100 سے ایک کم آیات سے ثابت ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی اس حوالے سے 210 احادیث ہیں۔ یہ ختم نبوت کا عقیدہ اجماع امت سے ثابت ہے، اور ختم نبوت کے پہلے محافظ امیر المومنین خلیفۃ الرسول افضل الخلق بعد رسول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اس عقیدے کی حفاظت کی، ختم نبوت پر پہرا دیا ہے۔ تو یہ جو قرآن پاک کی آیات ہیں اس حوالے سے جو قادیانی ہیں یہ باطل تعویلات کرتے ہیں، بدبخت لعنتی۔ اب یہ قرآن پاک کی آیت ہے سورہ آل عمران کی، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب عالم ارواح میں انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا، میثاق لیا، تو فرمایا ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس رسول آیا تو تم نے اس کی تصدیق بھی کرنی ہے، اس پر ایمان بھی لانا ہے۔ تو یہ قادیانی بدبخت غلام احمد قادیانی دجال لعنتی یہ کہتا ہے جاءکم رسول سے مراد اس نے اپنی ذات کو مراد لیا ہے۔ اب اس کی کتاب ہے حقیقت الوحی، اس میں کہتا ہے ثم جاءکم رسول سے مراد اس نے اپنی ذات کو مراد لی، حالانکہ تمام امت کا اس بات پر اجماع ہے، تمام مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے کہ جاءکم رسول سے مراد نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے، اور یہ یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا پر یہ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں جاءکم رسول سے مراد یہ غلام احمد قادیانی لعنتی بدبخت ہے، حالانکہ یہ ہرگز بھی درست نہیں ہے۔ تو جو تمام مفسرین کے سردار ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ نبی کریم علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں، تفسیر ابن کثیر میں اور جامع البیان میں موجود ہے، ابن عباس نے اس آیت کی تفسیر کے حوالے سے کہا کہ لا ان بعث اللہ محمدًا وهو حی لا یؤمنون به ولا ينصرونه، کہ جب نبی کریم علیہ السلام مبعوث ہوں، اس حالت میں کوئی نبی زندہ بھی ہو تو نبی اس پر ایمان بھی لائے گا اور اس کی تصدیق بھی کرے گا، اس کی مدد بھی کرے گا۔ تو دیکھو عبداللہ ابن عباس نے اس آیت کی تفسیر کے حوالے سے کیا کہا، یہ اتنے بدبخت ہیں، لعنتی ہیں قادیانی مرزائی احمدی کہ باطل تحویلات کرتے، قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے تحریفات کر رہے ہیں، بدبخت ہیں، لعنتی ہیں۔ تو یہ اس آیت کے حوالے سے جاءکم رسول سے مراد انہوں نے غلام احمد قادیانی کو لیا ہوا ہے، حالانکہ اس سے مراد نبی پاک علیہ السلام کی ذات مراد ہے۔ یہ کہتے ہیں جی تمام انبیاء سے اللہ رب العزت نے مذاق لیا تو اس میں نبی پاک علیہ السلام بھی تھے، تو یہ جاءکم سے مراد پھر کون ہے؟ تو جاءکم سے مراد معاذ اللہ یہ مراد لے لیتے ہیں غلام احمد قادیانی کو، حالانکہ ہرگز بھی درست نہیں ہے، اس سے مراد سرکار کی ذات ہے۔ پھر قرآن پاک کی ایک اور آیت مبارکہ سورہ صف میں موجود ہے، مبشراً برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ اب یہاں احمد سے مراد یہ غلام احمد قادیانی بدبخت لعنتی کو مراد لے رہے ہیں، حالانکہ اس سے مراد امت کا اجماع ہے، احمد سے مراد نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو یہ قادیانی اتنے بدبخت ہیں، لعنتی ہیں کہ یہ قرآن پاک کی آیات، نبی کریم علیہ السلام کی حدیث میں تعریفات کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہاں اس سے مراد غلام احمد قادیانی ہے۔ تو مسلمانوں ہوشیار رہو، عقل کے ناخن لو، اپنے بچوں کو خود بھی سیکھو، اپنی عورتوں کو، اپنے بچوں کو، والدین سب کو بتاؤ کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں، اور جو بندہ آپ کی ختم نبوت کا منکر ہوا ایسا بندہ کافر اور مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے، جیسے قادیانی مرزائی احمدی۔ تو شرعی لحاظ سے بھی کافر، اور پاکستان کے قانون کے مطابق بھی ان پر جو ہے پاکستان کے قانون کے مطابق بھی غیر مسلم ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ان کا چینل بھی ہے، یہ یوٹیوب چینل پر بیٹھ کر اور چینلوں پر بیٹھ کر لوگوں کو، مسلمانوں کو برقرار اور ان کے درمیان اس طرح کی چیزیں پھیلا رہے ہیں۔ مسلمانوں توجہ کرو، مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، ختم نبوت پر پہرا دو، اپنے بچوں کو بتاؤ، اپنے گھر والوں کو سب کو بتاؤ، یہ ویڈیوز بھی سنو اور آگے شیئر بھی کرو۔ تو ختم نبوت والے سے ہم تفصیل کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، ہماری یوٹیوب چینل پر موجود ہیں، فیس بک پر موجود ہیں، ٹک ٹاک پر موجود ہیں، اس طرح ہمارا حیدری دارالافتاء اہل سنت ہے، اس ہم فتاوی جات کے ذریعے بھی ختم نبوت کو مزید اجاگر کر رہے ہیں، اور اس طرح کتابیں بھی انشاءاللہ ایک کتاب بھی انشاءاللہ میں ختم نبوت کے حوالے سے جاری کروں گا۔ تو تفصیل کے ساتھ ہم اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ کس نمبر کل 4 میں مزید بتاؤں گا کہ جو احادیث میں یہ تعریفات کر رہے ہیں احادیث کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ کل گفتگو کروں گا۔ آج میں نے آپ کو بتا دیا اس حوالے سے کہ قرآن پاک کے حوالے سے یہ باطل تعویلات کرتے رہتے ہیں، بدبخت لعنتی۔ تو مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، اور قادیانیوں شرم کرو، بدبختو، نبی کریم علیہ السلام کے ٹکڑوں پر پلے، حضور علیہ السلام کا کلمہ تم لوگوں نے پڑھا تھا، اور حضور علیہ السلام کے نام سے غداری بے وفائی کرو، شرم کرو، بدبختو، لعنتیو، توبہ کرو، نبی کریم علیہ السلام کا دوبارہ کلمہ پڑھو، حضور علیہ السلام کے ساتھ وفا کرو، غداری بے وفائی چھوڑ دو، اس غلام احمد قادیانی دجال لعنتی کو چھوڑ دو۔
تو بہرحال انشاءاللہ ان کا مزید علمی تعاقب کریں گے، تحریر کے ذریعے، فتاویٰ کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے، انشاءاللہ مزید ویڈیوز کے ذریعے ان کا علمی تعاقب کرتے رہیں گے۔